صاحب کے کھنکارنے کی آواز بھی آپ نے سن لی ہوگی. یہ موسم کی تبدیلی کے اثرات ہیں اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جب موسم تبدیل ہوتے ہیں تو وائرس پھیلے ہوتے ہیں، فضا میں تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں، تو مزاجوں میں بھی تبدیلیاں اور بیماریاں پھیلتی ہیں. جو جہاں جہاں بیمار ہے اس کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ اسے صحت و شفا عطا فرمائے، ہر قسم کے موذی امراض سے اپنے حفظ و امان میں رکھے. پچھلا پروگرام جو ہے وہ گداگری کے حوالے سے ہو رہا تھا اور میرا خیال ہے کوئی بہت ہی تفصیل سے وہ پروگرام ہوا. پچھلا پروگرام بھی گداگری پر تھا، اس سے پچھلا پروگرام بھی گداگری پر تھا، اور اب چونکہ عید الاضحیٰ کا چاند جو ہے وہ نظر آ گیا ہے پاکستان میں، تو اب یہی 9 دن جو ہیں ہمارے پاس رہ گئے ہیں جس میں ہمیں ایک فریضہ ادا کرنے کے لیے جانا ہے. اور فی زمانہ جو ہے قربانی کے حوالے سے بہت سی باتیں بھی ہو رہی ہیں. تو پہلے ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں اگر کوئی مسئلہ ہے، چونکہ وقت بہت کم ہے مطلب قربانی کا، تو اگر مسائل ہیں تو پوچھ لیجئے. مفتی صاحب ابھی موجود ہیں، دستیاب ہیں، بہت سی باتیں پوچھ سکتے ہیں. اور اگر آپ چاہیں تو کچھ چیزیں اگر آپ کی کال نہ مل سکے تو ہمیں خط لکھ دیجیے گا، ہم کوشش کریں گے کہ ارجنٹ آپ کو اس کا جواب دے دیں. ہمارا پتہ ہے ARYQTV D120 سائٹ کراچی. پروگرام پہ لکھ دیجیے گا، آپ کے لفافے پہ آپ کے مسائل کا حل وہ ہمیں مل جائے گا. میں ساتھ تشریف فرما مفتی محمد ابوبکر صدیق شاذلی صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج قربانی کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ باتیں ہو جائیں، چونکہ چند دن کے بعد قربانی جو ہے وہ آنے والی ہے. بنیادی طور پر قربانی کا فلسفہ کیسے کہ اللہ تعالیٰ کو خون نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ کو گوشت نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں جاتا سوائے اس کے کہ نیتوں کا وہ معاملہ دیکھتا ہے. تو قربانی کا بنیادی فلسفہ کیا ہے؟ کیا جانور کو ذبح کر دینا، اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی تو جان ہی ڈالی ہوئی ہے. بے شک بے شک. تو کیوں، اس کا وجہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین. اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے فصل لربک وانحر، بس تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. قربانی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یاد میں کی جاتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ بھی فرمایا. تو ظاہری اعتبار سے تو یہ سیدنا خلیل علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں یہ قربانی کی جا رہی ہے، ان کا ایک طریقہ کار ہے. لیکن جب ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کون سی قربانی کی تھی، تو وہ واقعہ سامنے آ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے فرزند کو ذبح کرنے کا حکم دیا نا، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر نہ صرف انہوں نے بلکہ ان کے فرزند سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے بھی سر تسلیم خم کیا، اور ان دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں اس قربانی کو پیش کیا. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس قربانی کو بدل دیا. تو اس قربانی کا مقصد یہ تھا کہ اپنے سارے کے سارے معاملات اللہ کے لیے کر دیے جائے. اگر اللہ جل شانہ آپ کو اپنی سب سے پیاری چیز بھی قربان کرنے کے لیے حکم دے تو اس کو بھی قربان کر دیا جائے، کیونکہ انسان کو جان بہت پیاری ہے، لیکن عموماً تجربہ دیکھا کہ انسان کو اپنے بچوں کی جان خود سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہے، اور وہ بچوں کو بچانے کے لیے اپنی جان دے دیتا ہے. تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے نہ صرف اپنی جان بلکہ اپنے بچے کی جان اس سے بڑھ کر اس کو بھی اللہ کے نام پہ قربان کرنے کا ارادہ کر لیا تھا. اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا سب میرے رب کے لیے ہے. تو اس یاد کو منانے کے لیے ہم بھی جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، اور اس کے پیچھے بھی فلسفہ یہی ہے کہ آج تم اللہ کے حکم پر یہ جانوروں کا ذبح کر رہے ہو، جانوروں کا اپنے مال کو خرچ کر رہے ہو، جان کو لے رہے ہو، تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اگر تمہیں ایسا کرنے کا، اپنی جان کا بنفسی حکم دیا جائے تو تمہیں وہ بھی کرنا ہے. اور اس میں یہ بھی ایک شعور دینا ہے کہ ہم اسی کے ہیں، اسی کے لیے ہیں، اور اسی کے بندے ہر حکم کے تابع. جی جی جس قسم کا بھی حکم ہے. اچھا، قربانی کا فلسفہ اسلام کے علاوہ بھی دیگر مذاہب میں کسی نہ کسی حوالے سے موجود رہا قبل از اسلام؟ جی ہاں، قبل اسلام بھی رہا، اس کا طریقہ کار رہا، بلکہ پہلے تو بہت زیادہ قربانیاں ہوا کرتی تھی. ایون یہ کہ مال غنیمت بھی آیا کرتا تھا تو اس کو پھر دینا پڑتا، حتیٰ کہ یہ وہ اقوام جو کہ خدا کو ماننے والی نہیں ہیں، بت پرستی میں مبتلا ہیں، ان اقوام میں بھی یہ نظریہ پایا جاتا ہے. لیکن بہرحال قربانی کا ایک ظاہری اسپیکٹ جو میں نے عرض کیا، لیکن اب اسلام کا فلسفہ قربانی کا بالکل مختلف ہے. جی جی، مشرکین کے اور دیگر مذاہب کے لوگوں سے. جی جی، ان کے ہاں تو قربانی جو ہے وہ باوجود ہے کسی وجہ، کوئی بڑا واضح فلسفہ نہیں ہے.
پھر اس میں دوسرا فائدہ. اب اسلام کے ہر حکم میں فائدہ ہوتا ہے. کوئی بھی ایسا حکم عبادت کوئی اسلام کی ایسی نہیں ہے جس میں خود معاشی یا سماجی فائدہ نہ ہو. تو اب ہم اس کے اگر معاشی یا سماجی فائدے کو دیکھنے جائیں ہم تو معاشرتی فائدہ اس میں سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن کو پورا سال گوشت کھانے کا موقع نہیں ملتا وہ اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ وہ گوشت کھاتے ہیں. اور آج بھی مکہ معظمہ میں جو لاکھوں قربانیاں ہوتی ہیں اس گوشت کا اکثر حصہ ان اقوام کو پہنچا دیا جاتا ہے کہ جن کے یہاں پہ کھانے کے لیے نہیں ہوتا, اور وہ ڈبوں میں پیک کر کے ان لوگوں کو بھیجا جاتا ہے, وہ لوگ کھا رہے ہوتے ہیں. خود ہمارے یہاں پہ بھی ہمیں بھی حکم یہی دیا گیا. ابتدائی اسلام میں تو یہ حکم تھا جب غربت زیادہ تھی کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ نہیں رکھ سکتے اور سارا کا سارا 3 دن کے بعد صدقہ کرنا پڑے گا. لیکن جب اللہ نے لوگوں پہ وسعت عطا فرمائی, لوگوں کے پاس مال آ گیا, تو پھر اجازت دے دی گئی کہ تم بعد میں رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو. لیکن اس میں بھی مستحب اور اچھا طریقہ اور سنت یہ بیان کی گئی کہ گوشت کے 3 حصے کر لیے جائیں. ایک اپنے لیے, ایک عائزہ اقربا کے لیے, اور ایک خالصہ غریبوں کے لیے. تو یہاں پر دیکھیں اسلام کے ہر حکم میں انسانوں ہی کا فائدہ ہے. تو یہ قربانی الحمدللہ ان لوگوں کو گوشت کھانے کا موقع ملتا ہے, کھانے کو ملتا ہے جن کو عام دنوں میں نہیں ملتا کھانے کو. اچھا, اب ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں, یہ گوشت کا جو بات آ رہی ہے گوشت کھانے کی, اور ہم تو ہمارے بارے میں تو کہا ہی جاتا ہے ہم لوگ گوشت خور لوگ ہیں, تو کیا اس نیت سے قربانی میں اگر یہ نیت آ جائے گا اس کا گوشت کھانے کی قربانی کی قربانی ہو جائے گی؟ دیکھیں, ایک تو اصل تو عبادت ہے, اور عبادت میں عبادت ہی کی نیت ہونی چاہیے. باقی دوسری نیتیں نہ کرے تو بہتر ہے, اگر ہو جاتی ہے تو پھر وہ سائڈ بائی ہونا چاہیے. اصل جو ہے قربانی کی نیت ہونی چاہیے. اگر کوئی انسان اس میں اگر خالصتاً گوشت کی نیت کرے تو پھر اللہ کو یہاں پہ اس کے لیے کوئی ثواب نہیں ہے اللہ کے یہاں پہ, اس کو گوشت مل جائے گا. میں ایگزیکٹلی یہی بات کرنا چاہوں. لوگ کہتے ہیں نا ذرا موٹا تازہ جانور ذرا بہت دن تک ڈیپ فریزر میں رکھا جائے. اچھا, ہم نے فرمایا کہ ڈیپ فریزر یہ رکھ کے گوشت کھانے کی اجازت, کتنا گوشت رکھ کے کھانے کی اجازت؟ یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ پوری گائے جو ہے ڈیپ فریزر میں چلی جاتی ہے. دیکھیں, وہ قربانی کا جو اصل مقصد تھا اس کو اس نے فوت کر دیا. جو شخص ایسا کرتا ہے اور غربا میں اس کو تقسیم نہیں کرتا تو قربانی کے دیگر فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی تھا, تو اس نے وہ فائدہ فوت کر دیا. اور اس کو جو عظیم ثواب ملنا تھا اس میں اس نے کمی کر دی ہے. جانور قربان کرنے کا ثواب تو مل گیا اگر اس کی نیت تھی, لیکن جو عظیم ایک فائدہ اور حاصل ہونا تھا وہ بہرحال اس سے محروم رہ گیا. اس سے بعد ظاہر ہے ایک بہتر طریقہ جو اسلام نے بتایا, وہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس کو 3 حصے کر لینے چاہیے, اسے تقسیم کر دینا چاہیے فوری طور پر. اپنا حصہ رکھ لیں, اسے کھاتے رہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بہرحال یہ قربانی کا. اچھا, یہ ارشاد فرمائیے کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہوگی؟ اس کے لیے وہی صاحب نصاب ہونے کی شرط ہے. دیکھو, قربانی کے لیے صاحب نصاب کی شرط تو ہے عاقل ہو, بالغ ہو, مسلمان ہو اور غیر مسافر ہو. تو یہ اس کے لیے شرائط میں سے ہے. اور صاحب نصاب جب ہم کہتے ہیں تو زکوٰۃ کا نصاب کچھ اور ہے, کہ زکوٰۃ مقدار تو وہی ہوتی ہے, اماؤنٹ تو وہی ہے. جس طرح آج کل اگر ہم زکوٰۃ کے نصاب چاندی میں دیکھنے جائیں تو تقریباً جو ہے آج کا جو ریٹ چاندی کا جو مجھے معلوم ہوا وہ 760 روپے ہے. تو تقریباً 44,000 جس کے پاس ہو تو وہ صاحب نصاب ہوگا. اور وہ خاص یعنی سونا, چاندی یا مال تجارت اس صورت میں ہو تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی. لیکن قربانی کے اندر, اچھا, سونا چاندی کے علاوہ اگر جواہرات ہوں, زرکون ہو, اگر وہ بیچنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں ہیرے جواہرات, پھر تو وہی چاندی کی ہم قیمت کے اندر دیکھ لیں گے, اس قیمت کا بنتا ہے تو اس پر ہوگا, نصاب ہو جائے گا. اور اگر وہ چاندی کی بیچنے کے لیے نہیں رکھے ہوئے, اپنے پرسنل یوز کے لیے ویسے ہی رکھے ہوئے تو اس پہ پھر زکوٰۃ نہیں ہے. اگر ہیرے, لیکن یہاں پہ یہی میں وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں, اس پہ قربانی ہو جائے گی. یہی میں فرق, کیونکہ چاندی کے اندر مال نامی کی شرط ہوتی ہے. اچھا, میں ذرا ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہتا ہوں, اور آپ اپنے ہیرے جواہرات سنبھال کے رکھیے, پھر آ کے بات کرتے ہیں اس پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. بات قربانی کے حوالے سے ہو رہی ہے, لیکن اس وقت میرے ساتھ ملتان کے میرے بھائی عبد الوحید ہیں, میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عبد الوحید صاحب, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, اللہ کا احسان ہے. آپ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے, بہت بہتر. مفتی صاحب کو سلام جناب. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے حضور کہ ہمیں بینک سے کوئی لون کی مد میں کچھ رقم اگر مل جاتی ہے, کوئی 20 سال یا 10 سال کے اس میں ریٹرن ہوتا ہے ہمارا, تو اس میں سے اگر کچھ پیسے بچ جائیں تو وہ کیا ہم اس کے قربانی جو ہے کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ. اچھا, چلیے
ٹھیک ہے، بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ بہن نازیہ رشید ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم بھائی. جی بھائی، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک شخص پر کثیر نمازیں اور روزے باقی ہیں اور وہ فدیہ دینے کی وصیت کر کے مرا. اب اگر اس کا پورا ترکہ ہی فدیے میں چلا جائے تو کیا پہلے فدیہ ادا کیا جائے گا یا اس کے مال میں ورثہ کا حق ہوگا؟ اچھا. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی یہ وصیت کرے کہ مجھے میرے وطن میں ہی دفن کرنا، جیسے کہیں اور انتقال ہو، تو کیا اس کی یہ وصیت پوری کی جائے گی؟ اچھا. تیسرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم جیسے مطلب نکال دی، اب ایک شخص کو ہم پوری دینا نہیں چاہ رہے کہ وہ جو ہے فضول خرچی میں اڑا دے گا، ایک ساتھ اگر دے دی تو اس رقم کو اس رقم سے ہر ماہ اس کو راشن اس کے گھر میں ڈلوا دیا جائے تو کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ وہ شرعی فقیر ہے. اچھا. چوتھا سوال یہ ہے کہ ایام حج میں طواف زیارت کرنے کے لیے جو مکہ جاتے ہیں مینا سے، تو کیا طواف کرنے کے بعد کچھ دیر ہوٹل میں آرام کر سکتے ہیں یا فوراً واپس مینا پہنچنا ضروری ہے؟ اچھا. پانچواں سوال یہ ہے کہ شرعی سفر میں روزہ چھوڑنے کی رعایت ہے، اگر کوئی شرعی سفر کے دوران روزہ رکھ کر توڑ دے تو صرف قضا ہوگی یا کفارہ بھی ہوگا؟ اچھا. جی بس شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اتنی تیزی سے آپ میرا امتحان لیتی ہیں، میں آپ کا سوال نوٹ کروں. یہ کوئٹہ سے بات کرتے ہیں ہمارے بہن ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. جی مولانا صاحب کو میں السلام کیجیے. وعلیکم السلام. جی بہن. جی سر، میں نے آپ سے سوال پوچھنا تھا کہ میرے پاس نا 2 لاکھ تک کا سونا ہے نا، تو میری آمدنی جو ہے نا، میرے شوہر ریٹائر ہو گئے ہیں تو ان کی صرف پینشن پہ گزارا ہو رہا ہے نا، تو ابھی آپ بتائیں کہ اس سونا بیچ کے میں اس سے قربانی کر سکتی ہوں؟ اس پہ ہے فرض قربانی؟ اچھا ٹھیک ہے. سونا بیچ کر قربانی کرنی ہے، آج کل تو سونا بہت مہنگا ہے. بات کرتے ہیں بہن. جی مفتی صاحب، عبد الوحید صاحب نے پوچھا، میں پھر ابھی ذرا سا روکتا ہوں اپنی گفتگو، پہلے ان کے سوال میں کیا تھا کہ بینک سے انہوں نے لون لیا تھا، 8-10 سال پر مشتمل تھا وہ. جی. اب اس میں سے کچھ پیسے بچ گئے ہیں تو اس سے قربانی ہو سکتی. میں اصل اگلا سوال پوچھنا چاہتا تھا، وہ لائن چلے گئے. وہ میں پوچھ رہا تھا کیا اس پر سود بھی دیتے ہوں گے؟ ظاہر ہے. ہاں دیکھیں، جو قرضہ لیا جا رہا ہے وہ قرضہ تو پاک ہے، البتہ اس پہ جو رقم یہ اوپر سے ادا کریں گے وہ ناپاک ہے. تو اب ان کا سوال یہ ہے کہ وہ جو انہوں نے قرضہ لیا اس میں سے کوئی رقم ان کا بچی ہوئی ہے، قربانی کرنا چاہتے ہیں، تو دیکھیے اپنی حالت کو دیکھ لیجئے. شریعت نے قربانی غنی پہ کی ہے کہ جس کے پاس قرضے کے علاوہ قرضہ منا کرنے کے بعد اتنی رقم ہو جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، حاجت اصلیہ سے زائد ہو. تو اگر ان کے پاس اتنی رقم ہے پھر تو ان کے پاس واجب ہے، ورنہ اگر یہ ویسے قربانی کرنا چاہیں گے تو بہرحال ان کے اوپر واجب نہیں، کر سکتے ہیں. اچھا ناظر رشید نے پوچھا کہ فدیے کی وصیت کسی صاحب نے کی اور کثیر روزے اور نمازیں ان پر وائے ہیں، تو ان کی جتنی بھی جائیداد بچی ہے یا ترکہ ہے، اگر وہ فدیہ ادا کیا جائے ساری فدیے میں چلی جائے گی تو کیا وہ سب فدیے میں لگا دی جائے یا پھر حصے داروں کو بھی اس کا کچھ دیا جائے؟ دیکھیں، حکم شرعی تو یہی ہے کہ وصیت جو نافذ ہوتی ہے وہ 1/3 میں نافذ ہوتی ہے. تو اب اگر کسی کا اتنا زیادہ مطلب کہ وہ فدیے میں جا رہا ہے اور اس کی وصیت بھی ہے تو 1/3 تک تو جبرن اس کو قانون شریعت عمل کروائے گا کہ اتنی رقم ضرور اس کے فدیے میں دے دی جائے. اب بعد کی جو رقم بچتی ہے تو اگر ورثہ صاحب مال ہیں اور ان کو اس مرنے والے کی وراثت کی اتنی ضرورت نہیں ہے تو بہتر تو یہ ہے کہ اس کا سارا مالی وراثت اس میں لگا دیا جائے، اور اگر وہ ضرورت مند ہے، ان کو حاجت ہے، تو پھر وہ اپنے حصے کی رقم لے سکتے ہیں. اچھا، یہ آندھرا پردیش سے میرے ساتھ ہیں ہمارے دوست علی، ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب کو سلامت فرمائیے. وعلیکم السلام. جی میرے 2 سوالات ہیں. ایک تو ایک حتیم میں جو عبادت ہے وہ طواف سے پہلے کی جانی چاہیے، طواف کے بعد، یا کس وقت، ذرا اس کی تفصیل بتائیے. اور دوسرا ایک پچھلے گداگری کے پروگرام میں بہت اچھی باتیں، بصیرت کثرت باتیں مانی ہوئی، لیکن ایک صاحب کہتے ہیں کہ کسی بھی سائل کو نہ ٹالا جائے، خواہ وہ گھوڑے سواری کیوں نہ ہو، گھوڑے پر سوار ہو کر ہی کیوں نہ ہو، شاہی انداز میں کیوں نہ آیا ہو. اور انہوں نے اس کو حدیث سے منسوخ کیا. یہ کس حد تک درست ہے کہ یہ حدیث ہے کہ نہیں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں، اس کی وضاحت فرمائیے. کیا سوالی کو نہ ٹالا جائے؟ جی. اچھا ٹھیک ہے. اچھا، میرا خیال ہے یہ انہوں نے اس لیے پوچھا کہ پچھلا پروگرام ہم نے گداگری کے حوالے سے کیا تھا، گداگری کے حوالے سے کیا تھا نا. وہ یہ قرۃ العین ہے کراچی سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال ہے کہ ہم قربانی لے کر آتے ہیں گھر میں،
میرا سوال ہے کہ نا ہم لوگ قربانی گھر میں لے کر آتے ہیں تو جو قربانی لے کر آتا ہے وہی اس پہ چھری پھیرے یا کوئی بڑا گھر کا پھیرے چھری؟ اچھا کیا قربانی پہ چھری کون پھیرے گا؟ اچھا قربانی پر چھری کون پھیرے گا یہ آپ نے مجھ سے پوچھا ہے، میں تو خود نہیں پھیر سکتا ہوں. اچھا خیر، بات کرتے ہیں اس پہ.